ایک اور یہ روایت ہے امام احمد بن حنبل کے متعلق کہ ایک شخص تھا، اس کو مسجد کی صفوں سے گھسیٹتے ہوئے ایک بندہ جو تھا وہ باہر لا رہا تھا۔ وہ آگے سے اسے کہتا، یار تیری مہربانی ہے، میں بزرگ بندہ، بڈھا بندہ، مجھے یہاں پہ رہ لینے دو، مجھے رات یہاں پہ سو لینے دو، میں مسافر ہوں۔ وہ کہتا نہیں، مسجد کے اندر کوئی نہیں رہ سکتا، مؤذن ہوگا، خادم ہوگا، جو بھی تھا، یہاں تک کہ لیکن وہ تھا سخت دل۔ وہ بزرگوں نے کہا، یار مجھے رات رہ لینے دے، میرا یہاں پہ واقف کوئی نہیں ہے، میں صبح چلا جاؤں گا۔ مگر اس بندے نے وہ جس جائے نماز یا مصلے کے اوپر تھا مسلح پکڑا اور گھسیٹتے یہاں تک کہ مسجد کے دروازے کے باہر لا کے مارا اسے۔ اب اس کی کونیاں بھی چھلی گئیں، تو آنکھوں میں آنسو ہیں، سفید داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے۔ ایک بندہ اتنے میں آ جاتا ہے، وہ آگے پوچھتا کیا معاملہ، کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ وہ کہتا یہ دیکھو مسجد کے اندر سے باہر نہیں نکل رہا، رات کا وقت ہے۔ وہ بزرگ آگے سے فرماتے ہیں، یار میں مسافر ہوں، تو میں نے اس سے عرض کی تھی کہ مسافر کے لیے شرن رہنا جائز ہے، مگر یہ نہیں مانا۔ وہ بندہ فرماتا ہے، چلو بزرگو چھڈو، تسی انہوں دفع کرو، آؤ تسی میرے نال میرے گھر چلو۔ وہ کہتے ہیں وہ بزرگ اس آدمی کے ساتھ گھر چل دیے۔ جیسے ہی اس کے گھر میں پہنچے، یہ بات ہے تصوف اور صوفیہ کے سننے والی، توجہ اور غور سے سنیے گا۔ کہتے جیسے ہی وہ شخص جو تھا اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، وہ مہمان بزرگ جس کو مسجد کی صفوں سے گھسیٹتے باہر نکالا تھا، وہ داخل ہوا، اس نے گھر کے اندر آتے ہی ایک نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈال کے اسے کان میں کہنے لگا، یہ سارا کچھ کہاں سے پایا ہے؟ اس نے لفظ بولا، یہ کتھوں پائی ہے؟ کہتے اس شخص نے پہلے تو انسنا کر دیا، وہ جو مہمان کو لے کے گیا تھا۔ وہ مہمان نے پھر کہا، یہ سارا کچھ کہاں سے ملا ہے، کہاں سے پایا ہے؟ اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا کہ ایک ہی عمل ہے جی میرا۔ کیا عمل ہے؟ اس نے کہا الاستغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ استغفار تسی بھی پڑھ دینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ کلا بھی پڑھ لینے، استغفار بھی جس طریقے دا آسان لگدا، آسان لفظ تسی اردو چ بھی کہہ سکتے، اللہ مینوں معاف فرما دے، اللہ مینوں معاف فرما دے، وہ تو ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ تو فرمایا بس میں اس رب کے آگے استغفار کرتا ہوں۔ وہ بزرگ نے پوچھا، اس استغفار کا تجھے کوئی رزلٹ ملا، کوئی پھل ملا کبھی؟ وہ کہتا ہاں، پھل اتنا ہے کہ جب بھی میں کسی کے حق میں کوئی دعا کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے بعد میں جیسے ہی اپنے چہرے پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا ہوں، اللہ پاک اس دعا کو قبول پہلے فرما لیتا ہے۔ جب بزرگوں نے یہ بات سنی تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں یار تو کتنا برگزیدہ بندہ ہے، کتنا پیارا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بتا سمجھا کیسے؟ اب وہ بھی دلوں کی جاننے والے تھے کہ تو نے یہ تو کہہ دیا کہ استغفار، مگر استغفار کرتا کیسے ہے؟ نماز آپ سارے پڑھتے ہیں، لیکن کچھ دی نماز دا اپنا ہی مزہ، دعاواں سارے منگتے ہیں، لیکن کدی کدی سانو منگن دا طریقہ نہیں ہوندا۔ وہ کہتا ہے یار میں کی دساں، ہوتا یہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی ماڑا عمل ہو جاتا ہے نا، کوئی بھیڑا کام ہو جاتا، کوئی بھی ہو سکتا، جھوٹ ہو سکتا، زنا ہو سکتا، شراب ہو سکتا، کوئی بھی عمل ہو سکتا، فرماندہ بھی میں باوضو ہوتا ہوں، باوضو ہو کے میں مصلی اٹھاتا ہوں اور کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتا ہوں تنہائی میں جہاں پہ میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہ دیکھے۔ سب سے پہلے میں اللہ کے حضور 2 نفل توبہ کے ادا کرتا ہوں، توبہ کے نفل ادا کرنے کے بعد میں اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھ لیتا ہوں، اور سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہوں باری تعالیٰ میں تو تیرا بڑا نکما تو کوجا یا بندہ، باری تعالیٰ میں بڑا گناہ گار ہاں تو سیاہ کار بھی بہت ہاں، خطا کار بھی بہت ہاں۔ باری تعالیٰ نہ تو میں کوئی نبی ہاں کہ نبیاں جیسی میری استقامت ہوئے، تو نہ باری تعالیٰ میں کوئی ولی ہاں کہ میری اگر میں توبہ کراں تو ولیاں جیسی ہوئے، نہ میں داتا علی حجویری ورگا تو نہ بابا فرید ورگا، میں تو بڑا گناہ گار تو نکما سیاہ کار بندہ۔ باری تعالیٰ میری توبہ اداں دی تو نہیں ہو سکتی،
لیکن میں تیرے نال وعدہ کردا کہ میں اج تو بعد یہ گناہ دوبارہ نہیں کراں گا. باری تعالیٰ تو مینوں معاف فرما دے. باری تعالیٰ تو سینے نال آن والا, تو فرمانا بھی تو 70 ماواں نال زیادہ پیار کردا. میں روندے ہوئے کہنا باری تعالیٰ اگر تیرے دربار تو بھی مینوں دھتکار دتا گیا تو باری تعالیٰ میں کس دربار سے جاواں گا. فرماندا میں 15 منٹ نہ 20 منٹ کوئی اللہ دے اگے دل کھول کے رونا کلا ہی. 15-20 منٹ تو بعد مینوں اتنا لگتا وا یا جداں غیب چوں آواز آندی بھی اے بندیا اٹھ کھڑ, تیرا رب تے تو راضی ہو گیا. تو مینوں اتنا لگتا بھی جداں میرے رب تعالیٰ نے مینوں معاف فرما دیا. فرمانا چند دن گزردے آ اور پھر میرے کو کوئی ماڑا کام ہو جاتا انسان آ, میں پھر اللہ دے اگے رون لا پینا. اللہ پاک دیکھ میں جڑا وعدہ کیتا سی اج میں او نہیں کیتا, انسان آ کچھ ہور ہو گیا. باری تعالیٰ مینوں معاف فرما دے, میں سیاہ کار ہاں, گناہاں دا لتیا ہویا پتیا ہویا. باری تعالیٰ تیرے تو علاوہ کوئی معاف کرنا لانی, تیرے دربار تے تیرے دروازے تے آ کے بہ گیا. باری تعالیٰ معاف فرما دے. فرماندے بس اداں ہی زندگی گزر جاندی ہے. جدو اے عمل دسے تے وہ جڑی شخصیت سامنے بیٹھے بزرگ اکھاں چوں آنسو آ. فرماندے تسی کیوں رو رہے ہیں؟ فرماندے کدی کوئی ایسی دعا جڑی تیری قبول نہ ہوئی ہوئے. وہ شخص کہندا ہاں جی ایک دعا میری ہے. ਉਹਦੇ 'ਚ بھی کہندے میرا ہی قصور ہے, مینوں پتا میں ہی نکما واں, میں ہی سیاہ کار ہے, میں ہی گناہاں دا لتیا پتیا. وہ کہتے دس تو صحیح. وہ کہتے میری وہ دعا یہ ہے کہ میں غائبانہ طور پر حضرت امام احمد بن حنبل ان کا ماننے والا ہوں, لیکن میں نے اللہ پاک سے دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ مجھے ان کی زیارت کروا دے. آج تک میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی. جب یہ الفاظ کہے نا تو وہ جو بزرگ سامنے بیٹھے تھے ہچکی لے کے رو پڑے. کہا بزرگوں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ پھر روئے اور آنسوؤں کی جڑیاں لگ گئیں. وہ کہتے رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ دیکھ تو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی, اور جو رب العالمین تیرے ہاتھ منہ سے پھیرنے کی دیر ہے, ہاتھ منہ میں بعد میں پھیرتا ہے, دعا پہلے قبول کر لیتا ہے. اس نے تیری دعا کو قبول کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل کو مسجد کی صفوں سے گھسیٹا. مسجد کی صفوں سے گھسیٹتے گھسیٹتے مسجد کے دروازے پہ اس بندے نے دے مارا, اور تیرے سے ملاقات ہوئی اور تیرے ساتھ چل کے تیرے گھر میں آ گیا. اے جوان اس وقت جو شخص تیرے سامنے بیٹھا ہے کوئی اور نہیں ہے بلکہ وقت کا امام احمد بن حنبل ہے. تو اللہ نے تیری دعا کی قبولیت کی خاطر میں مانتا ہوں شاید میں رات وہاں رہ لیتا, مگر وہ جو صفوں سے مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا گیا, اللہ کو تو پسند اور پیارا اتنا ہے کہ تیری دعا کی قبولیت کے صدقے اللہ پاک نے مجھے مسجدوں سے گھسیٹ کے تیرے گھر میں بھیج دیا. تو دوستان محترم کہتے ہیں کہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ اب دل میں عشق کی آگ جل جاتی ہے نا, پھر دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے, آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. آج میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے اس آخری روایت میں کہ گناہ ہو جاتا ہے. گناہ ہو جانا بڑا کام نہیں, لیکن گناہ ہونے کے بعد اس پہ اڑے رہنا, اس پہ شرمندہ نہ ہونا یا لوگوں کو بتاتے پھرنا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں گناہ ہو جائے مسلح لبو, اللہ دے اگے ٹوٹے پھٹے الفاظاں نہ رونا شروع کر دو. باری تعالیٰ اسی ہوڈے نیک تے نہیں, نہ وہ تیرے ولیاں طرح دے ہیں, نہ تیرے صحابہ طرح دے ہیں, نہ تیرے ولیاں طرح دے. تو ساڈی توبہ بھی باری تعالیٰ اداں دی ٹوٹے پھٹے الفاظ قبول فرما لا. فرمایا رب العالمین جڑا ماں دے سامنے بچہ روندا ہوئے تو ماں برداشت نہیں کردی, فرمایا میں رب العالمین 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کردا. تو جدو میرے دروازے تے آ کے بندہ روندا, فرمایا میرے کو برداشت نہیں ہوندا, میں انہوں سینے نہ لگا کے اس طرح گناہاں تو پاک کر دینا جداں اج ہی اپنے ماں دے پیٹ چوں پیدا ہویا. دوستان محترم اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی کرنے کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرنے کی, اور ساتھ میں یہ بھی آج کا پیغام ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.